امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام 7 صفر 132 ہجری کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے ابوا کہتے ہیں، جہاں سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کی قبر مبارک تھی۔ اس چھوٹی سی بستی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا دور امامت کل 55 سال ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نام موسیٰ رکھا گیا، اور حضرت کے القاب میں جو معروف ترین لقب ہیں، ایک لقب کاظم ہے اور ایک لقب باب الحوائج ہے۔ سلسلہ عصمت میں اور ائمہ علیہ السلام میں سے یہ واحد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہے جن کا لقب ہے باب الحوائج، یعنی وہ دروازہ جہاں سے حوائج پورے ہوتے ہیں، وہ دروازہ جس سے حاجات لوگوں کی پوری ہوتی ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ آپ اسی لقب سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ فیاضی کا کیا عالم ہوگا کہ دنیا جس کو باب الحوائج کے لقب سے یاد کرتی ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی عباسیوں کے خلفاء کے دور میں گزری۔ امام علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ وہ ہارون، دنیا جسے رشید کے لقب سے یاد کرتی ہے، ہارون رشید کے زمانے میں امام علیہ السلام کا اکثر دور امامت گزرا۔ امام علیہ السلام نے تمام ائمہ کی طرح اپنی زندگی وقف کی تھی دین الہی کی سربلندی کے لیے اور خدمت دین کے لیے۔ اور میرے محترم یاد رکھیے، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ دین کی خدمت کا موقع عطا کرے۔ کافی شریف میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دعا منقول ہے، جو دعا حضرت نے محمد ابن مسلم ثقفی کو تعلیم فرمائی تھی۔ محمد ابن مسلم ثقفی کوئی معمولی ہستی نہیں، امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے، اور اتنے ثقہ اور مورد اعتماد تھے ائمہ کے کہ اگر کوئی شخص امام صادق علیہ السلام سے مسئلہ شریعت دریافت کرتا تو امام فرماتے جاؤ محمد ابن مسلم سے پوچھو۔ اس محمد ابن مسلم کو سرکار باقر العلوم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، فرمایا محمد ابن مسلم یہ دعا کیا کرو۔ پہلا جملہ اس دعا کا یہ، اللہم اوسع علی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں وسعت پیدا فرما، میرا رزق وسیع کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رزق صرف مال دنیا کا نام نہیں ہے، ہر عطائے پروردگار کو رزق کہتے ہیں۔ اور امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف سے جو دعا منسوب ہے، وہ دعا ان لفظوں سے شروع ہوتی ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیہ، اے اللہ ہمیں توفیق اطاعت کا رزق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے دوری کا رزق عطا فرما۔ رزق ایک وسیع معنی میں ہے۔ امام فرماتے یہ دعا کرو، اللہم اوسع علی فی رزقی وامدد لی فی عمری، اے اللہ میری لمبی زندگی بنا دے۔ اور یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا اور یہ دعا کیا کر وجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے ناصر ہیں، جو تیرے دین کے مددگار ہیں، اپنے دین کے ناصروں میں میرا شمار فرما۔ ولا تستبدل بغیری، اور میرا اللہ میری جگہ پر کسی اور کو تبدیل نہ کر دینا، میری جگہ پر کسی اور کو منتخب نہ کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدمت دین سے، نصرت دین سے محروم رہ جاؤں اور میری جگہ کوئی اور آ کے دین کا ناصر اور دین کا خادم بن جائے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے انسان کے لیے کہ دین کا خادم ہو جائے۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی خدمت دین، نصرت دین، اعلاء کلمہ حق کے لیے گزری۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے اور سیرت کے چند ایک اہم واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے کہ علی ابن یقطین
جو امام علیہ السلام کے شاگردوں میں ہے اور اصحاب خواص میں ہے۔ علی بن یقطین کو جب ہارون نے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی تو علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی فرزند رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہارون مجھے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کر رہا ہے، کیا میں اس منصب کو قبول کر لوں یا نہ؟ اس وقت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی بن یقطین تم اس منصب کو قبول کرو۔ علی بن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فرمان کے مطابق اس منصب وزارت عظمیٰ کو قبول فرمایا۔ لوگ ہارون کے پاس یہ شکایت کرتے رہتے تھے کہ علی بن یقطین موسیٰ کاظم کا پیروکار ہے، ماننے والا ہے اور شیعہ ہے۔ اس نے کئی مقامات پر علی بن یقطین کو آزمایا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں جو شخص زندگی گزار رہا ہو وہ کسی طرح سے بھی دشمن کی سازشوں کا شکار نہ ہو سکے۔ ہارون نے ایک مرتبہ بہت سارے تحائف اور ایک قیمتی لبادہ اور جبہ علی بن یقطین کو عطا فرمایا۔ علی بن یقطین نے وہ قیمتی لبادہ اور جبہ تحائف کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام علیہ السلام نے وہ جبہ یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ علی بن یقطین اس کی تم حفاظت کرو، ایک دن تمہیں یہ کام آئے گا۔ علی بن یقطین نے امام کے حکم کو مصلحت سمجھ کے جبہ واپس لے لیا۔ ایک دن علی بن یقطین نے اپنے خاص غلام جو نوکر تھا اس کے نوکری سے ہٹا دیا اور فارغ کر دیا، اور اس نے جا کے ہارون کو یہ شکایت کر دی کہ علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پیروکار ہے اور آپ جو تحائف اور ہدایہ اسے بھیجتے ہیں وہ سب امام کی خدمت میں بھیج دیتا ہے، اور آپ نے وہ جو قیمتی لباس اور قیمتی لبادہ اور جبہ عطا کیا تھا وہ بھی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ ہارون غصے میں آیا، علی بن یقطین کو دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کے پوچھا وہ جو لبادہ اور جبہ میں نے عطا کیا تھا وہ کیا ہوا؟ علی بن یقطین نے دربار میں بیٹھے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے گھر سے اور فلاں مقام پہ وہ موجود ہے اسے لے کے آؤ۔ غلام گیا اور وہ جبہ لے کے آیا، اور جب ہارون کے سامنے آیا تو ہارون بڑا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا آج کے بعد میں تمہارے متعلق کسی حاسد کی خبر پہ یقین نہیں کروں۔ یہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام کے اس دستور اور فرمان کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تعلیمات اہل بیت پہ عمل ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور انسان کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پہ بلند آواز۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شخصیت جس کا نام صفوان ابن مہران یا صفوان جمال کے نام سے معروف ہے، اور جمال یاد رکھیے کوئی نام نہیں ہوتا، جمال پیشہ ہوتا ہے۔ جس طرح آج کے زمانے میں لوگوں نے رینٹ پہ گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، پرانے زمانے میں جب اونٹ خچر کی سواری کا زمانہ تھا تو لوگوں نے اونٹ رکھے ہوتے تھے جو کرائے پہ دیا کرتے تھے۔ میرے محترم یہ جو میں روایت اب عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے پولیس رات کے متعلق ایک جملہ بڑا سن رکھا ہے، معروف ہے ہر بندے کے ذہن میں، کہ پولیس رات بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور آگ سے زیادہ گرم ہوگی، اور اس پولیس رات سے گزر کے انسان جنت جائے گا۔ میرے محترم سامعین، یہ جو پولیس رات کا تصور ہے، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز، اگر ہم اس دنیا میں دین کی حفاظت کے ساتھ اگر یہ زندگی گزار لیتے ہیں، اپنے دین کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پولیس رات سے گزر گئے۔ اور اگر دین کی تعلیمات اور دین کے تقاضوں کے مطابق اگر ہم زندگی نہ گزار سکے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پولیس رات سے گزر نہیں سکے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگی
وہ بال سے زیادہ باریکی در حقیقت وہی دین کی باریکی ہے، اور وہ دین کی باریکی کا ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ صفوان جمال امام علیہ السلام کے اصحاب خواص میں یہ شامل ہے۔ صفوان نے کرائے کے اونٹ رکھے ہوئے تھے، ہارون نے حج کا ارادہ کیا اور صفوان نے اپنے اونٹ ہارون کو دیے کرائے پہ حج کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، امام علیہ السلام نے صفوان جمال کو بلایا اور فرمایا، صفوان، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے اونٹ دیے ہیں کرائے پہ ہارون کو، دین کی باریکی کو سمجھنا۔ صفوان عرض کرتا ہے، جی مولا، ہارون حج کے لیے جا رہا ہے، میں نے اس لیے کرائے پہ دیے۔ یعنی گویا صفوان یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کسی گناہ کے لیے کرائے پہ نہیں دیے، وہ نیکی کے لیے کرائے پہ دیے، وہ حج پہ جا رہا ہے، میں نے اس لیے اونٹ دیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم نے حج کے لیے کرائے پہ اسے اونٹ دیے ہیں، اور محترم حج کے زمانے کا تو نہیں کہ مخصوص دنوں کا ایک پیکج ہے اور 35 دن بعد 40 دن بعد حاجی حج کر کے آ جائے۔ پرانے زمانے کا حج ہوتا تھا، اونٹ خچر گدھے پہ سفر ہوتا تھا، کئی ماہ اس سفر میں لگ جاتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، صفوان ٹھیک ہے، تو نے حج کے لیے اونٹ دیے، دین کی باریکی کو سمجھنا، لیکن یہ تو تیری خواہش ہے نا کہ ہارون حج پہ جائے، مکہ مدینہ زیارات کر کے پھر حج سے خیریت و عافیت کے ساتھ واپس آئے اور پھر آ کے تجھے تیرے اونٹوں کا کرایہ ادا کرے، یہ تو تیری خواہش ہے۔ کہتا ہے، جی مولا، یہ تو خواہش ہے، اگر زندہ و سلامت واپس نہیں آئے گا تو میرے اونٹوں کا کرایہ کہاں سے دے گا؟ اس وقت میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفوان، تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی تو گناہ ہے، اور جو ظالم کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں اللہ ان تمنا کرنے والوں کو بھی ظالم کے ساتھ محشور فرمائے۔ گویا تو ظالم کی زندگی کی تمنا کر رہا ہے کہ اتنا عرصہ وہ ظالم زندہ رہے، واپس آئے اور تیرے اونٹوں کا آ کے کرایہ دے۔ میرے محترم، یہ ہے وہ پل صراط، یہ ہے وہ دین کی باریکی جسے پل صراط کی باریکی سے تعبیر کیا گیا۔ اگر انسان یہ زندگی دین کے تقاضوں کے مطابق گزار لے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پل صراط سے گزرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات۔ اور پھر وہ چاہنے والا کیسا تھا، حکم امام کو سمجھ گیا، ابھی ہارون حج کے لیے گیا نہیں تھا کہ اس نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے کہ کہیں میں بھی ظالم کی مدد کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ لہذا کامیاب ہے وہ انسان جو سیرت معصوم کو اپنائے اور معصوم کی مرضی کے مطابق اور معصوم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ پھر بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اپنے غصے کو پینے والے تھے، وہ امام جو اپنے غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے، اپنے غصے پہ ضبط اور قابو رکھتے تھے، اسی لیے امام کو کاظم کہا جاتا ہے۔ کس طرح صلہ رحمی فرمائی، کس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ہر وقت عباسیوں کو، ہارون کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ لوگ امام کی طرف اگر متوجہ ہو جائیں گے اور امام کو اپنا مرجع تسلیم کر لیں گے تو ممکن ہے ہماری حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے۔ ہارون مدینے آیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ہارون نے قبر پیغمبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابن عم کہہ کے سلام کیا، اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں رسول کا رشتہ دار ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اٹھے اور قبر پیغمبر پہ پہنچ کے السلام علیکہ
یا ابتا کہہ کے سلام کیا، اے پدر بزرگوار میرا آپ پہ سلام ہو۔ میرے محترم سامعین، ہارون نے قبر پیغمبر پہ کھڑے ہو کے یہ جملے کہے تھے کہ یا رسول اللہ، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کو گرفتار کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ کی امت میں، مسلمانوں میں فتنے کا اندیشہ ہے، میں معذرت خواہ ہوں اور میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ مسجد نبوی سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو حالت نماز میں بعض روایات کے مطابق گرفتاری کا حکم دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، اور جب مدینے سے چلنے لگے تو 2 محمل تیار کیے گئے، ایک محمل بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا، ایک محمل کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا، تاکہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ امام کس محمل میں تشریف فرما۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینے سے سیدھا بصرہ بھیج دیا گیا، فضل ابن ربیع کے قید خانے میں۔ قبلہ امام کی سیرت دیکھیے، ہارون کا حکم تھا کہ ہر طرح کی اذیت کی جائے امام کو، لیکن فضل ابن ربیع کے جب زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہنچے، امام کا سارا دن عبادت خدا میں صرف ہوتا تھا، عبادت خدا میں وقت گزرتا تھا، تلاوت و دعا کے علاوہ کوئی کام فضل کہتا ہے مجھے نظر نہیں آیا امام کا۔ یہ امام علیہ السلام کا کردار تھا، یہ امام علیہ السلام کی سیرت تھی کہ فضل ابن ربیع ہارون کو لکھتا ہے کہ جس شخص کو تم نے میری قید میں رکھا ہے، میں نے سوائے نیکی کے اس سے کچھ اور نہیں دیکھا ہے، مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہیں یہ نہ ہو یہ بد دعا کر دیں اور ہماری تباہی کا سبب ہو جائے، لہٰذا اس کو بلا لیں آپ یا میں ان کو رہا کرتا ہوں، یہ میں ان کو زندان میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ قبلہ یہ تھا کردار۔ اور امام علیہ السلام کو جو فضل ابن ربیع کی قید میں رکھا گیا وہ ایک نظر بندی کی کیفیت تھی، اور قید خانے میں رہ کے بھی امام دین کی نصرت کرتے تھے، دین الہی کی خدمت کرتے تھے، لوگ آتے تھے، لوگوں تک دین پہنچاتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ فضل ابن ربیع کی اس خط کے بعد ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ سے بغداد بلوایا اور بغداد میں قید کر دیا۔ کبھی فضل ابن یحییٰ کے قید خانے میں، فضل ابن یحییٰ کی یہی کیفیت تھی، اس نے کہا کہ میں نے امام سے کچھ نہیں دیکھا، امام سے جو نرمی کرتے تھے ہارون نے ان پہ سختی شروع کر دی کہ امام سے نرمی کیوں کرتے ہو۔ پھر سندھی ابن شاہد کے قید خانے میں امام علیہ السلام کی زندگی، امام کی سیرت میں یہ جملہ، امام کی زندگی میں یہ جملہ، امام کے حالات میں یہ جملہ ملتا، لا یزال ینتقل من سجن الی سجن۔ امام کی جو زندگی گزری وہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں۔ جو زندان کے داروغے تھے وہ حضرت کے کردار اور عبادت سے اس قدر متاثر ہوتے تھے، کیا جرم ہے اس شخص کا، کیوں اسے ہم قید میں رکھیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اور مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین خدا کی نصرت میں مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، آلام آئیں گے، لیکن یہ وعدہ پروردگار ہے کہ اگر تم نصرت دین خدا کے لیے میدان میں اترو گے اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر اس راہ حق و حقیقت میں تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں
زندان میں جب امام تھے بغداد میں تو بغداد کی زندگی جو تھی وہ بھی زیادہ حصہ حضرت کا نظر بندی کے عالم میں گزرا اور نصرت دین خدا کرتے رہے، راہ ہدایت لوگوں کو دکھاتے رہے۔ ایک دن ایک بازار سے گزر ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا، بغداد کے ایک گھر کے دروازے سے گزرے، گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، رقص و سرود کی محفل سجی تھی۔ عین اسی اثنا میں گھر کی ایک کنیز گھر سے باہر نکلی کوڑا پھینکنے کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کنیز سے پوچھا، یہ بتا کہ تیرا جو گھر کا مالک ہے، تیرا جو آقا ہے، وہ بندہ ہے یا آزاد ہے، عبد ہے یا آزاد ہے؟ کنیز کہتی ہے میرا مالک، میرا آقا، وہ کسی کا عبد کیوں ہوگا، وہ کسی کا بندہ کیوں ہوگا، وہ آزاد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتی ہے کہ وہ آزاد ہے، اگر کسی کا بندہ ہوتا تو اس کی بندگی کرتا، اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ اتنا جملہ فرما کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ کنیز گھر آئی، مالک نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہتی اس طرح کی ایک نورانی شخصیت تھی، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرے گھر کا جو آقا ہے، مالک ہے، وہ آزاد ہے یا بندہ؟ تو نے کیا کہا؟ کہتی میں نے کہا وہ آزاد ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہتی انہوں نے کہا ہاں سچ کہتی ہے کہ وہ آزاد ہے، اگر بندہ ہوتا تو اس کی بندگی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ امام علیہ السلام کا جملہ جب کنیز کی زبان سے اس گھر کے مالک نے سنا، بشر جس کا تاریخ نے نام لکھا، ننگے پاؤں بیٹھا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اس جملے نے اتنا اثر کیا اس کے دل پر، ننگے پاؤں اٹھا، دوڑا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا مجھے معاف فرمائیں اور خدا کی بارگاہ میں میری مغفرت و بخشش کی دعا کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اللہ کا بندہ بن کے جیوں گا، میں اس کی بندگی میں رہوں گا، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ امام علیہ السلام کے سامنے اس نے توبہ کی، پھر یہ بشر حافی کہلایا، ننگے پاؤں توبہ قبول ہوئی تھی، پھر زندگی بھر اس نے جوتا نہیں پہنا، تائب آل محمد کے نام سے دنیا اسے جانتی تھی۔ اور پھر میرے محترم سامعین، یہ اتنا صاحب حکمت و دانا ہو گیا تھا، ننگے پاؤں چلتا تھا، لوگ کہتے تھے بشر تو پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ بشر کہا کرتا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زمین کو اپنا فرش قرار دیا ہے، کہتا تھا میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پہ جوتے پہن کے چلنے والا، میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پہ جوتے پہن کے چلنے والا، تائب آل محمد۔ اور پھر خداوند عالم نے کس طرح سے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ روایت میں جملہ پڑھا کہ جن گلیوں سے یہ بشر حافی گزرتا تھا ان گلیوں میں جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اس نظر بندی کے ایام میں بھی، قید کے ایام میں بھی لوگوں کو تبلیغ دین کرتے رہے، راہ حق کو حقیقت دکھاتے رہے۔ ہارون کے لیے ہمیشہ یہ خطرہ رہا کہیں موسیٰ کاظم میری حکومت کے لیے کوئی مشکلات ایجاد نہ کر دیں۔ امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ زندان ہارون میں ایک بغداد کی زن فاحشہ کو بھیجا گیا اور منصوبہ یہ تھا کہ یہ جائے گی زندان میں، امام کو متوجہ کرے گی اور ہمیں ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا، امام کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اور ایک جواز مل جائے گا امام کو رستے سے ہٹانے کے لیے۔ لیکن یہ تو وعدہ پروردگار ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔
میرے محترم سامعین، اس زن فاحشہ کو سمجھا کے زندان میں چھوڑ گئے۔ اب جب وہ زن فاحشہ پہنچی ہے نا زندان میں، کیا دیکھتی ہے کہ امام کا سر سجدہ خالق میں ہے اور زبان پر سبوح قدوس کی تسبیح جاری ہے، ذکر خدا جاری ہے، اور سجدہ ایسا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تسبیح جاری ہے، اور ہاتف سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ پھر کیا دیکھا اس زن فاحشہ نے؟ نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹے، جنت کو آراستہ پیراستہ دیکھا، نعمات جنت، حوران جنت، وہ جنتی تخت، وہ جنتی میوے، وہ جنتی ماحول، بس یہ منظر اس زن فاحشہ نے دیکھا۔ تو ایک طرف امام کا سر سجدہ خالق میں تھا، دوسری طرف اس زن فاحشہ نے اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ ایک طرف امام کی زبان پہ تسبیح خدا جاری، دوسری طرف اس زن فاحشہ کی زبان پہ تسبیح خدا جاری۔ رات گزر گئی، دن ہوا، حاکم وقت کے سپاہی آئے، زندان کا دروازہ کھولا، حالت سجدہ سے اس کنیز کو اٹھا کے ہارون کے دربار میں پیش کیا۔ ہارون نے پوچھا کہ تمہیں بھیجا کس کام کے لیے گیا تھا اور تم وہاں جا کے کیا کرنے لگیں؟ یہ ہے دین خدا کی مدد کے نتیجے میں اللہ کی مدد۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، ظالم کا دربار ہو، دشمن کا دربار ہو، دشمن کی تدبیر ہو، اور وہ دشمن کی تدبیر امام کے فضائل کے اظہار کا ذریعہ بن جائے، امام کے فضائل کے نشر کا ذریعہ بن جائے۔ ہارون سے کہتی ہے وہ کنیز، ہارون اعتراض تمہیں نہیں، اعتراض تو مجھے ہے، مجھے یہ بتا کہ تیرے سپاہیوں نے میری اس عبادت میں خلل کیوں ڈالا؟ کہا تمہیں بھیجا کس لیے گیا تھا؟ اب وہ کنیز کہتی ہے کہ جب مجھے سپاہی چھوڑ کے آئے زندان میں، امام کا سر حالت سجدہ میں تھا، زبان پہ تسبیح خدا جاری تھی، اور میں نے کیا دیکھا اچانک کہ میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹے، میں نے جنت کو آراستہ پیراستہ دیکھا۔ میں نے کہا کہ جس ہستی کے لیے یہ سب کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہو، وہ ماحول اور منظر دیکھ کے میں اپنے گناہوں سے نادم ہوئی، اور میں نے توبہ کی، اور میں نے بھی اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ قبلہ اس کے بعد حکم دیا ہارون نے کہ اس کو الگ قید کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کاظم کے فضائل دنیا تک پہنچیں اور لوگوں کے سامنے یہ فضائل بیان کرتی پھرے۔ اب سمجھو مقام امامت موسیٰ کاظم کیا ہے اور عصمت کا مقام کیا تھا۔ قبلہ قرآن بتاتا ہے کہ ایک عورت تھی جس نے جناب یوسف کو بھی بہکانے کی کوشش کی تھی، عبد خدا حضرت یوسف کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن قرآن اس قصے کو بیان کرتا ہے۔ جناب یوسف کی عصمت یہ تھی اور جناب یوسف کا کمال یہ تھا کہ اپنے دامن کو بچا لیا یوسف نے، گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیا یوسف نے اپنا دامن۔ یہ یوسف کا مقام عصمت تھا، لیکن جناب یوسف نے اپنا دامن تو بچا لیا، لیکن اس کو، عورت کو بھی اپنے راستے پہ نہیں لا سکے، اس کو بھی راہ ہدایت پہ نہیں لا سکے۔ اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مقام عصمت تھا، اپنے ایک سجدہ خالق کے ذریعے اس فاحشہ کو عابدہ بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سجدے سے اس زن فاحشہ کو عابدہ بنا دیا تھا۔ یہ مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اے مولا تیری عظمت پہ ہمارے لاکھوں سلام۔ امام موسیٰ کاظم لا یزالو ینتقلو من سجن الی سجن، زندگی کا ایک طویل حصہ امام علیہ السلام کا قید خانوں میں گزرا، کبھی اس قید خانے میں، کبھی اس قید خانے میں۔ اور قید خانے میں بغداد میں حضرت کو جب قید رکھا گیا، ایک محب اہل بیت چاہنے والا
داروغہ زندان کے پاس جب آیا نا تو داروغہ زندان نے کہا ذرا چھت سے زندان میں نگاہ کر۔ اس نے جو چھت سے دیکھا زندان میں، داروغہ پوچھتا ہے کیا نظر آیا؟ کہتا ہے ایک کمبل ہے، ایک کپڑا ہے جو زمین پہ پڑا مجھے نظر آیا۔ کہا جانتے ہو یہ کپڑا نہیں ہے، یہ تیرا امام موسیٰ کاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی قبلہ یوں گزرتی تھی، یہ داروغہ زندان روایت کرتا ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کے ظہر کے وقت تک یہ ایک سجدے میں امام صرف فرماتے تھے۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے نماز ادا فرماتے، عصر کی نماز ادا فرماتے، پھر عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک کا وقت ایک سجدہ امام میں صرف ہوتا تھا۔ اور زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دعا کرتے تھے، میرا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، میں تجھ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اے میرا اللہ مجھے ایسا خلوت کا مقام عطا فرما جس میں میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ میرا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تو نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکتا ہوں۔ سخت ترین زندان تھا سندھی ابن شائق کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت میں یہ جملے آپ پڑھتے ہیں، السلام علی المعذب فی قعر السجون، ہمارا سلام اس ہستی پر جس مختلف زندانوں میں عذاب سہنے پڑے، مختلف زندانوں میں اذیتیں برداشت کرنا پڑیں، والظلم المطامیر، اور بعض زندان ایسے تھے جن میں گڑھے کھودے ہوئے تھے، جن میں ہر وقت نمی اور پانی اور رطوبت رہتی تھی۔ ایسے مقام پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ والساق المرزوز، میرا سلام اس امام پر کہ زنجیروں نے جن کی پنڈلیوں کی ہڈیوں کو بسیدہ کر دیا تھا، جن کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، امام موسیٰ کاظم کی زندگی گزری زندانوں میں۔ عزادارو، بالآخر وہ وقت آ گیا کہ ہارون نے امام کو راستے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ 20 عدد اعلیٰ ترین نسل کی کھجوریں، خرمے تیار کیے، سوئی اور دھاگے کے ذریعے ان میں زہر بھرا، زہر آلود کر کے سندھی ابن شاہق کو بھیجے گئے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ خرمے کھانے پہ مجبور کیا جائے۔ امام علیہ السلام کے سامنے جب وہ زہر آلود خرمے آئے، امام نے چند دانے تناول فرمائے۔ سندھی ابن شاہق کہتا ہے ہارون نے کہا ہے کہ یہ وہ اعلیٰ نسل کے خرمے ہیں جو صرف آپ کے لیے بھیجے گئے، لہٰذا یہ سارے تناول فرمائیں۔ امام نے فرمایا اگر ان چند دانوں سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے تو پھر زیادہ کی مجھے کیوں تکلیف دیتے۔ امام علیہ السلام کو زہر ملا۔ سندھی ابن شائق نے بغداد کے قاضی کو اور چند معزز لوگوں کو زندان میں بلایا اور آ کے فرمایا دیکھو کہ امام علیہ السلام اگر دنیا سے جاتے ہیں تو یہ طبی موت سے دنیا میں جائیں گے۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، مجھے زہر دیا گیا اور میں تیسرے دن دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کل میرے بدن کا رنگ سبز ہو جائے گا، پرسوں میرے بدن کا رنگ زرد ہو جائے گا اور میں زہر سے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ظالم کی اس کوشش ہو وہ ناکام بنا دیا میرے مولا نے۔ اور عزاداروں، ایک طبیب کو بلایا گیا کہ یہ گواہی دے کہ امام کو زہر نہیں دیا گیا۔ طبیب نے زندان میں آ کے پوچھا موسیٰ کاظم سے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرے مولا امام موسیٰ کاظم نے اپنی زرد ہاتھوں کی تلیاں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے، کہا یہ دیکھ میرے ہاتھوں کی کیفیت۔ وہ طبیب سندھی ابن شائق اور حکام وقت سے یہ کہتا ہوا گیا یہ نہ سمجھنا کہ امام کو اطلاع نہیں ہے، تم سے زیادہ امام بہتر جانتے ہیں کہ تم نے زہر کے ذریعے سے امام کو رستے سے ہٹایا۔ عزادارو، 25 رجب المرجب کا دن آیا، زندان سندھی ابن شائق میں امام کی روح نے پرواز کیا، زنجیر بدن پہ موجود تھے۔ عزادارو، ایک مرتبہ
سندھی ابن شائق نے کیا کیا، 4 مزدور بلوائے کہ آؤ ایک جنازہ اٹھانا ہے۔ زندان کا دروازہ کھلا، 4 مزدور آئے جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھایا۔ بغداد میں امام موسیٰ کاظم کا جنازہ جا رہا تھا۔ دکھ اسی بات کا ہے جس کے 18 بیٹے وطن میں موجود تھے اور جس کی 19 بیٹیاں وطن میں انتظار کر رہی تھیں۔ عزاداروں، کوئی بیٹا نہ تھا جو امام کے جنازے کو کندھا دے سکے۔ جسر بغداد پہ، پل بغداد پہ امام کا جنازہ رکھ دیا گیا، اور عزاداروں 3 جنازے ہیں آل محمد کے گھرانے میں جو 3 دن تک زمین پہ پڑے رہے۔ ایک جنازہ امام محمد تقی علیہ السلام کا جو 3 دن تک پڑا رہا، دوسرا جنازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو 3 دن تک پڑا رہا، اور تیسرا جنازہ فرزند زہرا حسین ابن علی کا جو 3 دن تک خاک کربلا پہ پڑا رہا۔ عزاداروں، جب جسر بغداد پہ جنازہ رکھا گیا، ایک روایت میری نگاہ سے گزری کہ امام نے فرمایا تھا میرے زنجیر اتارے نہ جائیں۔ اللہ یہ حال عزاداروں، اس جسر بغداد پہ جب امام کا جنازہ لایا گیا، بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ حکومت وقت کے کارندے یہ اعلان کرتے تھے کہ لوگوں، یہ امام اپنی طبعی موت دنیا سے چلے گئے، اپنی طبعی موت دنیا سے گئے۔ آل محمد کا ایک چاہنے والا قریب آیا اور آ کے کہتا ہے، لوگوں تم اس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ میں خود امام سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ طبعی موت دنیا سے گئے یا زہر سے شہید کیے گئے؟ لوگوں نے کہا امام تو دنیا سے چلے گئے، کیسے جواب دیں گے؟ کہا امام شہید زندہ ہے، جواب دے گا۔ وہ شخص امام موسیٰ کاظم کے قریب آئے اور کان میں کہا، اے سچے کے سچے بیٹے، اے صدیق کے صدیق فرزند، بتاؤ کہ آپ طبعی موت دنیا سے گئے؟ امام موسیٰ کاظم کے لب متحرک ہوئے، 3 مرتبہ فرمایا قتلاً قتلاً قتلا، فرمایا مجھے زہر دیا گیا، مجھے زہر کے ذریعے قتل کیا گیا، مجھے زہر کے ذریعے قتل کیا گیا۔ عزاداروں، جب جسر بغداد پہ جنازہ پہنچا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو غسل دیا، اور یقیناً امام رضا علیہ السلام بھی اعجاز امامت سے بابا کے غسل و کفن میں شریک ہوئے ہوں گے۔ قیمتی کفن موسیٰ کاظم کو پہنایا گیا جس پہ مکمل قرآن پاک تحریر تھا، اور مقام کاظمین میں عزت و احترام سے امام کا جنازہ اٹھا اور دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا ہائے قسمت فرزند زہرا حسین، کوئی نہ تھا امام حسین کا جنازہ اٹھانے والا۔ اے موسیٰ کاظم، آپ خوش قسمت تھے، آپ خوش نصیب تھے، آپ کو غسل و کفن تو ملا، لیکن ہائے فرزند زہرا، وہ جس کا کفن خاک کربلا تھی، ہائے فرزند رسول، 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔ امام سجاد اعجاز امامت سے آئے، بابا کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اور بابا کے لاشے کو دفن کرنے کے بعد قبر فرزند رسول پہ یہ جملہ لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ قبر ہے حسین ابن علی کی جسے مسلمانوں نے پیاسا قتل کر ڈالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔